नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बरकत वाली औरत की पहचान क्या है? बरकत वाली औरत की एक निशानी, जिस औरत में ये निशानी हो तो वो बहुत बाबरकत होती है। 10 ऐसी बातें जो शौहर को अपनी बीवी से कभी नहीं करनी चाहिए। एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, या अली, मेरे और मेरी बीवी के दरमियान मोहब्बत नहीं है। छोटी छोटी बातों पर हमारा झगड़ा हो जाता है, मेरी बीवी नाराज़ हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस शख्स को क्या जवाब दिया, वो जवाब भी आपके साथ इस वीडियो में शामिल किया गया है। मोहतरम नाज़रीन, रोज़े अज़ल से आज तक हर इंसान की यही सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि इसके रिस्क में बरकत हो, इसके जानो माल और औलाद में बरकत हो। इन तमाम चीज़ों में बरकत के साथ अगर बीवी भी ऐसी मिले जो बज़ाते खुद ही बाबरकत हो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अब सोचने और समझने वाली बात है कि हमें शादी से पहले कैसे मालूम होगा कि जिस औरत को हम रिश्ता-ए अज़वाज में मुंसलिक कर रहे हैं क्या वो बाबरकत है या बेबरकत। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि शादी के बाद औरत को अपना शौहर क्यों अच्छा नहीं लगता है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। मोहतरम नाज़रीन, बाबरकत औरत की पहचान क्या है ये भी हम आपके साथ तफसील के साथ शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ी मालूमात औरत के मुतल्लिक आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको औरत से मुतल्लिक हकीकत पर मबनी मालूमात शेयर कर रहे हैं। एक बुजुर्ग थे, उनकी बीवी ज़बान की ज़रा सख्त थी। वैसे जो औरतें ज़बान की ज़रा सख्त होती हैं, एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि अक्सर वही औरतें पाक दामन भी होती हैं। जो ज़बान की मीठी होती हैं उनकी मिठास सिर्फ खावन तक नहीं औरों तक भी पहुंच जाती है। औरत की शादी इस तारीख़ में करनी चाहिए जिस तारीख़ में वो पैदा हुई हो। अलबत्ता मर्द के लिए पैदाइश के दिन शादी करना मुनासिब नहीं है। अगर आपको रोकने टोकने वाला, डांट डपट करने वाला और आपकी इस्लाह करने वाला शौहर मौजूद है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि जिस बाग का माली ना हो वो बहुत जल्द उजड़ जाता है। औरत कितनी खूबसूरत है ये इसकी सूरत तय नहीं करती, ये इसकी ज़िंदगी में शामिल होने वाले मर्द की पसंद और ख्वाहिश तय करती है। क्योंकि मैंने गुलाब चेहरा औरतों को रुलते और आम शक्लो सूरत वाली को राज करते देखा है। जिस घर में मर्दों के होते हुए भी औरतों की हुक्मरानी हो, इस घर में रिश्ता ना करें वरना सारी ज़िंदगी पछताना पड़ेगा। औरत के पास ये सलाहियत है कि वो हालात के तकाज़े के मुताबिक वो अपने वालिदैन का बेटा भी बन सकती है और अपनी औलाद का बाप भी। बरकत वाली बीवी की एक निशानी, जिस औरत में भी एक निशानी होती है तो वो बहुत बरकत वाली औरत होती है। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक औरत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में आई और कहने लगी, मैं अपने बेटे के लिए बाप बरकत लड़की ढूंढ रही हूँ, मैं कैसे किस औरत का इंतखाब करूँ कि वो बाप बरकत है या बेबरकत। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि ए खातून, जब भी तुम किसी लड़की की शादी के लिए इंतखाब करो तो ये देखना कि वो कम खर्च करती है या ज़्यादा खर्च करती है। जो औरत ज़्यादा खर्च करे वो बेबरकत है। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि ज़्यादा खर्च करने वाले इंसान शैतान के भाई हैं और कम खर्च करने वाले अल्लाह के नज़दीक रहमत, बरकत और सुकून के ज़मानत है। औरत को एक ऐसे मर्द की ज़रूरत होती है जो इसे बच्चों की तरह डील करे,
اس کی بچکانہ حرکات کو برداشت کرے اور سب سے بڑی بات اس کو منانے کا ہنر آنا چاہیے۔ اللہ نے عورت مرد کے لیے سکون کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ مرد کو چاہیے اس کی ناقدری کر کے اپنا سکون برباد نہ کرے۔ محترم ناظرین، عورت کھلونا نہیں ہے اور نہ ہی زحمت، وہ رب کریم کی بنائی ہوئی ایسی خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کر زندگی کو جنم دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو سینے سے لگا کر اسے محبت کا احساس دلانے پر بھی صدقے کا ثواب رکھا ہے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ بات بے بات صفائیاں نہ دینی پڑے۔ محترم ناظرین، اب آپ کو وہ 10 باتیں بتاتے ہیں جو کسی بھی شوہر کو اپنی بیوی سے نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 1، بیوی کو نظر انداز کرنا، بیوی کی اچھی یا بری بات پر دھیان نہ دینا اور اگنور کرنا۔ نمبر 2، طلاق کی دھمکی دینا، کچھ لوگ چھوٹی سی بات پر اپنی بیوی کو بار بار طلاق کی دھمکی دیتے ہیں جو کہ بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ نمبر 3، دوسری شادی کی دھمکی دینا، اگر بیوی دوسری شادی سے منع کر رہی ہے تو بار بار اسے پھر دوسری شادی کی دھمکی دینا، یہ بھی بالکل غلط بات ہے۔ نمبر 4، بیوی کو بے عزت کرنا، بات بات پر بیوی پر غصہ کرنا، لوگوں کے سامنے اسے ذلیل کرنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نمبر 5، بیوی کو وقت نہ دینا، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ سارا دن کام کرتے ہیں، شام کو واپس آتے ہیں یا دوستوں کے ساتھ نکل جاتے ہیں یا اکیلے گھومنے پھرنے چلے جاتے ہیں، تو یہ بات بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ نمبر 6، بیوی کے لیے پابندی اور اپنے لیے آزادی، یہ بھی غلط بات ہے۔ نمبر 7، نکتہ چینی کی عادت، ہر کام میں عیب نکالنا، یہ بھی بہت بری بات ہے۔ نمبر 8، کسی تیسرے بندے کی خاطر بیوی سے جھگڑا کرنا، کچھ لوگ کسی دوسرے کی خاطر اپنی بیوی سے لڑ پڑتے ہیں جو کہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نمبر 9، کسی پر جھوٹی تہمت لگانا، کسی بھی شخص پر جھوٹا الزام لگانا، یہ بھی بہت ہی بڑا گناہ ہے، یہ غلطی بھی کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 10، بیوی کو وہ مقام و مرتبہ نہ دینا جس کی وہ حقدار ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ شادی کے بعد عورت اپنے شوہر کو کیوں نہیں پسند کرتی۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستہ سے گزر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اداس بیٹھ کر کچھ سوچ رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب گئے اور اس کے چہرے کو دیکھ کر اس کے دل کی بات کو جان گئے۔ اس کے اطمینان کے لیے فرمانے لگے، اے بندہ خدا، کیا سوچ رہے ہو؟ وہ شخص کہنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو دلوں کے راز جانتے ہیں، میں کافی دنوں سے یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میری بیوی مجھ سے پیار نہیں کرتی، میرا اس طرح احترام نہیں کرتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، اللہ نے عورت کو احساسات کی مٹی سے بنایا ہے، عورت کے وجود پر اس کا دل حکومت کرتا ہے، اس کے احساسات حکومت کرتے ہیں۔ عورت اپنے رشتے کو دل کے ترازو میں تولتی ہے۔ یاد رکھنا، عورت کبھی بھی اپنے شوہر سے دور نہیں ہوتی، بلکہ شوہر کا رویہ ہی عورت کو دور ہونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو انسان اپنی عورت کی عزت نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے اسے بے عزت یا ذلیل کرتا ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعریف نہیں کرتا، وہ اپنی بیوی کو اپنا غلام سمجھتا ہے، تو یوں شوہر اپنی بیوی کے دل سے اپنی محبت کو مٹا دیتا ہے۔ عورت کا اپنے شوہر سے دور ہونا اپنے شوہر سے نفرت نہیں بلکہ شوہر کے لیے بغاوت ہے۔ وہ شخص کہنے لگا، اے علی، تو یہ بغاوت کیسے ختم کی جائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ
اس بغاوت کو پیار سے ختم کیا جا سکتا ہے، عزت سے ختم کیا جا سکتا ہے، احساسات سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اپنی بیوی کو وہ مقام دو جو وہ اپنے لیے چاہتی ہے، اپنی بیوی کو وہ عزت دو جو وہ اپنے لیے سوچتی ہے، اپنی بیوی کو وہ پیار دو جس کا حق وہ صرف اور صرف تم پر رکھتی ہے۔ اے شخص، اگر تم نے اپنی بیوی کو یہ چند چیزیں دے دیں تو تمہاری بیوی زندگی بھر تمہاری ہی ہو کر رہے گی۔ وہ 4 باتیں جو بیوی کو کبھی نہیں بتانی چاہیے۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا علی، میرے اور میری بیوی کے درمیان محبت نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارا جھگڑا ہوتا ہے، میری بیوی ناراض ہو جاتی ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی بات سنی اور فرمانے لگے، اے شخص، 4 باتیں اپنی بیوی کو مت بتانا۔ اس شخص نے پوچھا کہ وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، پہلا یہ کہ اپنی بیوی کے سامنے اپنی پریشانیوں کا رونا کبھی مت رونا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو بیوی کی نظر میں تم کمزور بن جاؤ گے۔ دوسرا یہ کہ تم اپنی بیوی کی ہر جائز مراد پوری کرنا، جو مانگے وہ دینا، لیکن کبھی بھی اپنی آمدنی کے بارے میں مت بتانا۔ تیسرا یہ کہ اپنے ماں باپ، بہن بھائی کو برا مت کہنا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے ماں باپ، تمہارے بہن بھائی اور تمہاری عزت بھی بیوی کے دل سے نکل جائے گی۔ چوتھی یہ کہ اپنی بیوی کے ماں باپ اور بہن بھائی کے لیے برا مت کہنا۔ اگر تم نے اس کے ماں باپ، بہن بھائی کے لیے برا کہا تو وہ تمہاری دشمن بن سکتی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔